ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت میں اس سلطان کا انجام بہت جلد اور بہت برا ہونے والا ہے، اور اسرا کی زندگی میں خوشیاں واپس آنے والی ہیں کیونکہ اسرار اس کی زندگی میں لوٹ آیا ہے۔ اور یہ سلطان جو ابھی تک انہی خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی باتوں سے زیر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کورٹ کی جج کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک سکتا ہے، اس کی یہ خوش فہمی بہت جلد نکلنے والی ہے۔ دراصل کورٹ میں جب خلا کے کیس کی پیشی ہوتی ہے، اسرا اور سلطان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو سلطان وہاں پر بھی اپنی چالاکیاں نہیں چھوڑتا۔ جیسے ہی اسرا عدالت میں پیش ہونے کے لیے داخل ہوتی ہے، سلطان ادب سے یوں کھڑا ہو جاتا ہے جیسے یہ تو اس کی ہمیشہ سے عادت رہی ہو اپنی بیوی کو اسی طرح سے عزت دینے کی۔ اور جب اسرا کی وکیل کہتی ہے کہ جب تک جج صاحبہ کا حکم نہ ہو اس عدالت میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو سلطان کہتا ہے کہ کوئی نہیں، میری بیوی داخل ہوئی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، جس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ لیکن سرور بھائی بھی وہیں پر سلطان کو سنا دیتے ہیں کہ تمہاری انہی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ہی تو ہم نے اپنی بہن کو تمہارے حوالے کیا تھا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ انسان کے لبادے میں تم ایک شیطان نکلو گے جو ماسک اترتے ہی سامنے آ جائے گا۔ اب جج صاحبہ جب کیس کو پروسیڈ کرنے کا کہتی ہیں تو سلطان جج صاحبہ کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے اور میری بیوی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ہاں، یہ میرے سسرال والے ہیں جو ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور جج صاحبہ سے کہے گا کہ اگر میری بیوی کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے تو کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں؟ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اسرا کی خود کی زندگی کے لیے بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ آگے چل کے جب میری اور اسرا کی فیملی بڑھے گی، ہمارے بچے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ایک ذہنی اور جسمانی طور پہ تندرست ماں ملے۔ تو جج صاحبہ آپ ہی بتائیں کہ میں یہاں پر کہاں غلط ہوں اور کہاں سے لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا آیا ہوں، جبکہ اس کے پاگل پن کے گواہ تو میرے گھر پر بھی موجود ہیں۔ میں تو آفس ہوتا تھا، میری ماں، بہن اور میرے فادر اسرا کی حرکتیں نوٹ کرتے رہتے تھے اور میرے گھر آنے پر بتاتے تھے کہ اسرا نے آج کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ خود میری بہت قیمتی چیزیں اسرا ادھر سے ادھر رکھ کے بھول جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ میرے لیے چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ اسرا اور اس کی محبت ہے۔ اور اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بیوی کو میرے حوالے کیا جائے، میں خود اس کا علاج کرواؤں گا، میں اس کے ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جج تو تھوڑی دیر کے لیے مرعوب ہو جائے گی کہ واقعی ہی اتنا پیار کرنے والا شوہر آج کے زمانے میں کہاں سے ملتا ہے، لیکن چونکہ جج ہمیشہ دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد ہی اپنا فیصلہ سناتا ہے، اس لیے جج صاحبہ کہتی ہیں کہ اسرا کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور پھر اسرا سے پوچھتی ہیں کہ اسرا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ابھی بھی اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہیں، اور آپ کے شوہر نے جو کچھ کہا ہے کیا آپ اس کے اگینسٹ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اسرا جو اتنے سارے لوگوں کے جھمکٹے میں پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور پھر سلطان کی وہی باتیں دہرانے پر کہ میری بیوی پاگل ہے، اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے، مزید گھبرا جاتی ہے۔ اور پھر سلطان بھی سب سے نظریں بچا کے مسلسل اسرا کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ اگر تم میرے خلاف گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ اسرا گھبراتے ہوئے جج صاحبہ سے کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں پاگل نہیں ہوں، جس پر جج صاحبہ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید اسرا کو یہ جملے رٹا کے بھیجے گئے ہیں، اس لیے وہ اپنا فیصلہ فی الحال ملتوی کرتے ہوئے آرڈر دیتی ہے کہ فی الحال اسرا اور سلطان کو ایک دوسرے سے ملنے دیا جائے، اگر یہ دونوں آپس میں بات کر کے صلح کی کوئی راہ نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر خلا کا فیصلہ اگلی پیشی پر سنا دیا جائے گا۔ اب سلطان گھر جاتا ہے تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کیس میں جیت میری ہی ہوگی، اور جب طلعت کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اسرا سے تو اب کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا، لیکن میں اسے اس طرح سے کیس جیتنے نہیں دوں گا، جس پر طلعت اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تمہیں اسرا سے اتنی بیزاری ہے تو پھر اسے واپس گھر کیوں لانا چاہتے ہو، جس پر سلطان کہتا ہے کہ اسرا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے اور میں اپنی جیت کو ایسے جانے تو نہیں دوں گا
کیونکہ سلطان کو یاد ہے کہ اس نے اسرا کو جب پہلی نظر دیکھا تھا تو پہلی نظر میں ہی اسے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور اس نے محض سوچا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو جائے گی کہ اس کے گھر والے خود رشتہ لے کر سلطان کے گھر پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ہی سلطان کی تمام شرائط بھی ماننے کو راضی ہو جائیں گے۔ اب جناب اسرا اور اس کے گھر والوں کے لیے گفٹس لے کے انہی کی گاڑی میں چوڑا ہو کے بیٹھ کے پہنچ جاتا ہے سلطان اسرا کے گھر، اور وہاں جا کر بڑا میٹھا بن کے سب سے کہتا ہے کہ کچھ گفٹس لایا ہوں آپ سب کے لیے، اس امید سے کہ ہمارے درمیان میں جتنی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ بندہ پوچھے تم تو خود ان کے کریڈٹ کارڈ پہ چل رہے تھے، تمہارے گفٹس کی ان کے سامنے کیا اوقات ہوگی، اور تمہاری اصلیت دیکھنے کے بعد تو ان گفٹس کی واقعی ہی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ تو سرور بھائی دو ٹوک سلطان سے کہہ دیتے ہیں کہ ان گفٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گھر میں ہر شخص تمہاری اصلیت جانتا ہے۔ اگر کورٹس کی طرف سے آرڈر نہ ہوتے تو میں اپنی بہن پر تمہارا سایہ تک پڑنے نہ دیتا، کیونکہ میں اپنی بہن کو ہر اس چیز سے دور رکھنا چاہتا ہوں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس پر سلطان شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ چیلنج تو مجھے بہت پسند ہیں، اور پھر سب کے سامنے اسرا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس کا خیال یہی ہے کہ اسرا کو راضی کر لے گا نیکسٹ پیشی سے پہلے کہ میں اگر تمہاری زندگی سے نکل جاتا ہوں تو پھر تمہاری زندگی صفر ہے، لیکن اسرا کے بھائی اس کا بندوبست پہلے ہی کر چکے ہیں۔ سرور بھائی کو پتہ ہے کہ اسرار آج بھی اسرا کی محبت میں گرفتار ہے، اسی لیے اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی، اس لیے وہ اسرار کو اسرا سے ملنے کا اور اسے کنونس کرنے کا کہتے ہیں کہ اگر سلطان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو اس کی زندگی بدتر نہیں بلکہ پہلے سے بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب اسرار اسرا سے ملتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، جس پر اسرا اسرار سے پوچھتی ہے کہ کیا کسی کو اس طرح سے زندگی سے نکال دینا آسان ہوتا ہے؟ تو اسرار اسرا کو سمجھاتا ہے کہ یہ مشکل فیصلہ ہے لیکن زندگی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، اور مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرا اپنی زندگی کو ایک مارجن ضرور دیں، انسان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اسرا پوچھتی ہے کہ کیا، جس پر اسرار کہتا ہے کہ ان غلط فیصلوں کو کنٹینیوٹی دینا۔ دوسری طرف نوفل اور پریزے سلطان کے خلاف تمام ثبوت جمع کر چکے ہیں، اور نوفل کہتا ہے کہ سلطان جو دوسروں کو بلیک میل کرتا پھرتا ہے، اب میں اسے مزہ چکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ دراصل بلیک میل کرنا کہتے کسے ہیں، کیونکہ اب یہ نوفل سلطان کی وہ تمام ریکارڈنگز جو میٹھی میٹھی باتیں یہ چاندنی سے کیا کرتا تھا، نوفل سلطان کو سینڈ کرے گا اور کہے گا کہ اگر یہ سب ریکارڈنگز عدالت میں پیش کر دی جائیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی بیوی خلا کا کیس تو جیت ہی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ پر ایک اور کیس بھی بنے گا اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کا۔ تو ناظرین کس کس کو انتظار ہے اس سلطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔